پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ مل کے تھوڑا تھوڑا گنگنائیں گے۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور میرا میرے نبی سے رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میرا میرے نبی سے رشتہ کل بھی تھا اور مل کے پڑھیے جھوم جھوم کے۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا۔ دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ پڑھے پڑھے مل کے۔ دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور میرا میرے نبی سے رشتہ کل بھی تھا اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھیں۔ اپنا تو سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ پڑھے پڑھے مل کے۔ اپنا تو سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور فکر نہیں ہے ہم کو کچھ بھی دکھ کی دھوپ کھڑی تو کیا ہم پر ان کے فضل کا سایہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ مل کے پڑھیے۔ ہم پر ان کے فضل کا سایہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور جو شعر اب میں پڑھنے لگا ہوں اسی شعر پہ ہم نے پوری تقریر کرنی ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ، پڑھے پڑھے جھوم کے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور لب پر نعت پاک
کا نغمہ کل بھی تھا اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد اور ثنا کے بعد حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات سید سروران دستگیر جہاں غم گسار زمان حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا گلدستہ پیش کیا. دعا ہے اللہ پاک اس کو قبول فرمائے، ہماری اور ہمارے ماں باپ کی نجات کا سامان بنائے. حضرات گرامی، آج بڑا ہی مبارک دن ہے. جمعۃ المبارک ہے اور پھر جمعۃ الوداع ہے، اور یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے. تو پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم نے مولا کائنات شیر علی خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جرت کو سلام پیش کیا تھا. آج کے اس مختصر وقت میں ہم، کیونکہ ملک پاکستان میں مختلف شہروں میں ایک بار پھر گستاخیاں شروع ہو گئی ہیں، ہر دوسرا بندہ اٹھ کے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے نبوت کا دعویٰ کرنا شروع کر گیا ہے. کوئی مسجد میں جا کے کر رہا ہے، کوئی گھر میں ویڈیو بنا کے کر رہا ہے، کوئی اپنے بیٹے کو امام مہدی کہہ رہا ہے. طرح طرح کے پراپوگنڈے شروع ہو گئے ہیں. تو آج کا ہمارا موضوع ہے ناموس رسالت کے پہرے داروں جاگتے رہنا. یعنی جو حضور کی عزت ہے اس پہ پہرا دینے والا سستی نہ کرے. اگر وہ سستی کرتا ہے تو کتنی خرابیاں ہوتی ہیں، اگر وہ جاگتا رہتا ہے تو صدیق و عمر کی سنت ادا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بنایا تو اپنے محبوب کو پوری کائنات کا سردار بنا کر بھیجا. اب سب نے میری گفتگو کو توجہ سے سننا ہے تاکہ آپ جتنی دیر بیٹھیں کسی جگہ حضور کی عزت کی بات ہو تو کسی کے کچھ پلے پڑے اور اس کو جواب دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اللہ نے جو قرآن نازل فرمایا ہے، کائنات میں اس قرآن جیسا کوئی کلام نہیں ہے. تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ آسمانی کتابیں ہیں، اللہ کا کلام ہے. لیکن قرآن پاک ان تمام کتابوں کی سردار ہے. آج مختلف آپ یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، لائبریریوں میں، مختلف بازاروں میں آپ پہنچیں تو آپ کو وہ تورات نہیں ملے گی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے. آپ کو وہ انجیل نہیں ملے گی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے. آپ کو وہ زبور نہیں ملے گی جو حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کتابوں میں تبدیلیاں آ چکی ہیں. یہ تو حضور کے دور میں ہی یہودیوں نے اپنی مرضی سے روپے پیسے لے کر انہوں نے اس میں تبدیلیاں کر دی تھی. لیکن قرآن جیسے مصطفیٰ پہ نازل ہوا آج ویسے کا ویسے ہی ہمارے سینوں میں موجود ہے. وہی قرآن پاک آج ہماری مسجدوں میں موجود ہے، آج ہمارے مدرسوں میں موجود ہے. وہی قرآن مجید آج ہماری لائبریریوں میں موجود ہے. وہی قرآن پاک آج ہماری بازار کی دکانوں میں موجود ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. حضرات جو یہ بچے لے کر آئے ہیں ان بچوں کو اپنی کسٹڈی میں خاموش کروائیں ذرا توجہ سے، کیونکہ موضوع بڑا اہم ہے.
بڑا توجہ طلب موضوع ہے، تو یہ سینے میں اترنا بہت ضروری ہے۔ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ قرآن کا محافظ اللہ ہے۔ اگر آج پوری دنیا میں ایک بھی حافظ قرآن نہ ہو تو کیا خیال ہے کوئی قرآن کی حفاظت نہیں کرے گا؟ اللہ ہے کرنے والا۔ لیکن اگر کسی جگہ پہ قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے تو اللہ ہمارے سینوں کو چیک کرتا ہے کہ اس کے سینے میں جو رہنے والا دل ہے، اس دل کو کتنی ٹھیس پہنچی ہے، اس کے ایمان کو کتنی جو ہے وہ تکلیف ہوئی ہے، کہ قرآن پاک کی بے حرمتی میں اس کا کردار کیا ہے۔ اگر اس کے باپ کی بے حرمتی ہو، اس کی ماں کی بے حرمتی ہو، اس کے بچوں کو کوئی مارے، اس کی فیملی پہ کوئی انسلٹ والے بول بولے تو اس کے ماتھے کے تیور بدلتے ہیں۔ کیا قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے تو اس نے کچھ اپنا ماحول بدلا ہے کہ نہیں؟ یہ فقط اللہ رب العزت جو ہے یہ مسلمانوں کے سینوں کو چیک کرتا ہے۔ اب اللہ اپنے محبوب کی حفاظت کرنے والا خود ہی بڑا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اگر محبوب کو کہا کہ غزوہ بدر کرو، غزوہ احد کرو، غزوہ حنین کرو، غزوہ خندق کرو، تبوک میں جاؤ، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ محبوب زمانے والوں کو پتہ چل جائے۔ ابو بکر نے اگر گھر بار چھوڑا تو تیرے لیے، عمر نے مال چھوڑا تو تیرے لیے، عثمان نے جائیداد چھوڑی تو تیرے لیے، حیدر کرار اگر بستر پہ لیٹے رہے تلواروں کے نیچے تو تیرے لیے، بلال اگر پہاڑوں سے گرائے گئے تو تیرے لیے، اگر بلال کی زبان پہ کولے رکھے گئے تو تیرے لیے۔ یہ وہ تیرے صحابہ ہیں، یہ جان کے ٹکڑے تو کروا سکتے ہیں لیکن تیری عزت پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کا ایمان ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے بتانا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ناموس رسالت کی حفاظت ہر بندے کا حصہ نہیں، یہ انہی کا حصہ ہوتا ہے جن کے دلوں کو چنا جاتا ہے۔ کون جانتا تھا علم الدین شہید کو؟ ایک لوہاراں دا پتر، لاہور دی گلی چ رہن والا، ترخانہ دے کام کرن والا، لیکن آج کروڑوں لوگوں کی آنکھوں کا تارا ہے۔ 1929 کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا گیا تھا، آج 2023 ہو چکا ہے۔ لوگوں کو اپنے مرے ہوئے دادا دادی نانا نانی بھول جاتے ہیں، ان کی قبروں تک کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن آج کسی عاشق رسول سے پوچھو تو صحیح علم الدین کی قبر کہاں پہ ہے، تو وہ تمہیں بتائے گا داتا علی حجویری کی نگری میں علم الدین کی قبر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج اگر کوئی گجرات کی سرزمین پہ بھونکتا ہے یا فیصل آباد کی سرزمین پہ کوئی تبرے کرتا ہے، اگر حکومت پاکستان عوام کو لولی پاپ دیتی ہے تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ مائیں ابھی باج نہیں ہوئی ہیں، مائیں ابھی تک وہ زندہ ہیں جنہوں نے ممتاز قادری جیسی روح دینی ہے، جنہوں نے علم الدین جیسا خون دینا ہے، جنہوں نے غازی مرید حسین جیسا جسم دینا ہے۔ وہ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ جب شہید ہوئے تو ایک پروگرام ہوا، اس پروگرام میں ایک بندہ کھڑا ہو کر کہنے لگا اب رسول اللہ کی اگر گستاخی ہوگی، علم الدین تو چلا گیا ہے تو اب گستاخ کا کیا بنے گا؟ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ایک عالم دین نے چھرا نکالا اور کہا علم الدین چلا گیا ہے، چھرا ہمیں دے کر گیا ہے، وہ جذبہ ہمیں دے کر گیا ہے۔ لہٰذا آج کا ہمارا موضوع ہے ناموس رسالت کے پہرے داروں جاگتے رہنا۔ توجہ، میں حدیث پڑھنے لگا ہوں۔
میرے نبی جنگ کے لیے جس جنگ میں خود نہیں جاتے اس کو غزوہ نہیں کہتے تھے، اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ جس جنگ میں حضور خود جاتے ہیں اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ میرے نبی جس جنگ میں خود نہ جاتے حضور اس جنگ میں سپہ سالار بناتے، فرماتے یہ ہیں تمہارے سپہ سالار، یہ تمہیں کہیں بیٹھ جاؤ تو تم نے بیٹھنا ہے، یہ تمہیں کہیں اٹھ جاؤ تو تم نے اٹھنا ہے، یہ تمہیں کہیں تلوار پکڑو تو تم نے تلوار پکڑنی ہے۔ حضور نے ایک جنگ کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو سپہ سالار بنایا، جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا، اور پھر خالد بن ولید کے ہاتھ میں جھنڈا ہو اور شکست ہو یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ سے پوچھا جاتا تھا خالد بن ولید جب آپ جنگ میں جاتے ہیں تو پورا نقشہ ہی پلٹ جاتا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے میرے ہیلمٹ میں، جو جنگی ہیلمٹ ہے نا، میرے ہیلمٹ میں میرے نبی کا ایک بال لگا ہوا ہے، یہ زلفوں کے اس بال کی برکت ہے کہ میں جس جنگ میں جاتا ہوں جنگ کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ اب ایک طرف مسلمان ہیں، دوسری طرف کافر ہیں، ادھر اللہ والے ہیں ادھر شیطان والے ہیں۔ اب کافروں کے اس گروپ سے ایک بندہ نکلا، اس نے عین گراؤنڈ کے درمیان میں آ کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ صحابی رسول اگر کوئی تیار ہو رہے ہیں تو وہ حضرت خالد بن ولید سے پوچھتے کیونکہ وہ سپہ سالار ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ سے پوچھتے کیونکہ وہ سپہ سالار ہیں۔ لیکن جب اس بدبخت نے گالی دی تو ایک صحابی رسول نے تلوار اٹھائی، تلوار اٹھا کر گراؤنڈ میں بالکل اس کے سامنے آ گیا، اس کو سامنے آ کر کہا اوے سن، میرے باپ کو گالی دے لو اگر دینی ہے، میری ماں کو گالی دے لو اگر دینی ہے، میرے بچوں کو گالی دے لو اگر دینی ہے، میرے کنبے کو گالی دے لو اگر دینی ہے، اگر تم نے آئندہ میرے نبی کو گالی دی تو میں تیری گردن کے ٹکڑے کر دوں گا۔ اب دیکھیں یہ ہے ناموس رسالت کے پہرے داروں، جاگتے رہنا، دیر نہیں کی، فوراً وہاں پہ آگئے۔ بدبختہ خبیث تھا، اس نے پتہ کیا کیا، اس نے پھر سرکار کو گالی دی۔ اب جب دوبارہ گالی دی تو اب صحابی رسول سے برداشت نہیں ہوا، اب مڑ کے پیچھے نہیں دیکھا، اب تلوار کو بس اٹھا لیا۔ جب تلوار کو اٹھایا نا تو اس گستاخ کو پتہ چل گیا کہ اب میرا رہنا کچھ نہیں ہے، اس نے اپنے لشکر کی طرف دوڑنا شروع کیا۔ جب وہ گستاخ اپنے لشکر کی طرف دوڑا تو صحابی رسول اپنے لشکر میں نہیں آئے، اس کے پیچھے پیچھے دوڑ پڑے۔ جب وہ دوڑتا 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 اپنے لشکر میں داخل ہوا، اب دیکھیں ادھر بھی دشمن ادھر بھی دشمن، آگے بھی دشمن پیچھے بھی دشمن، لیکن صحابی رسول ان کے لشکر سے ڈرے نہیں۔ آپ نے ان کے لشکر کے اندر داخلہ کیا، داخلہ کرتے ہوئے اس کی گردن پہ خنجر اتارتے ہوئے کہا تو ہوتا کون ہے میرے ہوتے ہوئے میرے نبی کو گالیاں دے؟ قیامت والے دن اگر میرے نبی نے پوچھ لیا اور تیرے سامنے مجھے گالی دی گئی تھی تیرا کیا کردار تھا، تو میں اس وقت کہتا میں تو نمازیں پڑھتا رہا ہوں، میں تو قرآن کی تلاوت کرتا رہا ہوں، میں تو روزے رکھتا رہا ہوں، میں تو نماز تراویح پڑھتا رہا ہوں، میں نے تو بڑے بڑے یتیموں کے گھر چلائے گئے، میں نے بڑی بڑی مسجدیں بنائی ہیں، میں نے بڑے بڑے مدرسے بنایا۔ نہیں انہوں نے کہا بس اس دن جب حضور پوچھیں گے، جب اللہ پوچھے گا اور میرے نبی کی شان میں گستاخی ہوئی تھی تیرا کیا کردار تھا، تو میں کہوں گا میں نے بیوی کو
کو بھی چھوڑ دیا تھا، میں نے بچوں کو بھی چھوڑ دیا تھا، میں نے خاندان کو بھی چھوڑ دیا تھا، میں نے اس کے سینے میں خنجر اتار کے کہا تھا اور رسول اللہ کے گستاخ تیری جرت کیسے ہوئی ہے زبان کھولنے کی؟ اور دیکھ آج بھی مصطفیٰ کے نوکر زندہ ہیں، اور صحابی رسول نے یہ عمل کیا، چاروں طرف سے کافروں نے تیر مارے، تیروں کی بارش ہوئی، آپ کا پورا جسم لہو لہان ہو گیا، جسم زخمی ہوا، آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں جب پوری جنگ ہو گئی ہم مدینے کے تاجدار کے پاس پہنچے، اللہ کے رسول نے فرمایا خالد ذرا مجھے بتا تو صحیح جنگ کیسے شروع ہوئی ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ ابھی تو تیاریاں کر رہے تھے، ابھی میں نے مورچوں پہ کھڑا نہیں کیا تھا، ابھی تلواریں نہیں پکڑی تھی، ابھی جنگی لباس کی سیٹنگ ہو رہی تھی۔ آقا ایک بندے نے آپ کو گالی دی، آپ کے غلام نے جا کر اس کو واصل جہنم کیا، کافروں نے مار مار کے اسے شہید کر دیا۔ میرے نبی نے جو جملے بولے وہ توجہ سے سماعت فرمائیں، میرے آقا نے فرمایا اعجبتم من رجل نصر اللہ ورسولہ، جنہاں نو روزہ نہیں لگاؤ سبحان اللہ کھو ذرا اچھی آوازہ، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ قلبی، او میرے نبی سے میرا رشتہ قلبی تھار۔ آقا ہم دیکھتے رہ گئے لیکن وہ صحابی رسول تو شہید ہو گئے، تیرے میرے نبی کے جو جملے ہیں وہ سنیں، فرمایا اللہ بھی یہی چاہتا ہے میرے نبی کی عزت کی حفاظت ہو، میں بھی یہی چاہتا ہوں میری عزت کی حفاظت ہو، لیکن سنو جو اللہ کا مشن ہے، جو میرا مشن ہے وہ میرے غلام نے ادا کر دیا ہے۔ اب یہاں پہ اگر کہا جاتا جی اس کو ریسٹ کرتے، پکڑتے، عدالت بھیجتے، ہاں قانون چلتا، پھر امریکہ کے پیسے آتے، پھر باہر بھگایا جاتا، تو ایسا سسٹم نہیں تھا، بلکہ صحابہ نے بتایا گیا عدالت یہی ہے کہ اس کے سینے میں خنجر کھونپ دیا جائے۔ میرے بھائیوں یہ میرے پاس ابو داؤد شریف ہے، یہ سیاستہ حدیث کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جب حدیث کی 6 کتابوں کے نام گنتی کریں تو ایک اس کا نام بھی آتا ہے۔ میں اگر آپ کا ذوق ہو تو میں 6 کی گنتی کروں، بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ابو داؤد شریف ہے، ابن ماجہ شریف ہے، نسائی شریف ہے، ترمذی شریف ہے۔ اس میں حضور کی حدیث ہے، آئیں حدیث سنے دل باغ باغ ہوگا، جتنے آپ بیٹھے ہیں توجہ سے اس حدیث کو سننا گا۔ میں کہتا ہوں میرے جمعۃ الوداع کا مقصد پورا ہو جائے گا، آپ اس حدیث پاک کو سنیں۔ یہ میں ہیڈ لائن بھی کر کے آیا ہوں، ایک نبینہ صحابی تھے، ان کی ایک بیوی تھی، انہوں نے اپنی بیوی کو سینے میں خنجر تھوپا، خنجر سینے سے اترتا ہوا بستر سے نیچے گزر گیا، یہ حدیث پاک میں موجود ہے، ابو داؤد شریف پڑھ رہا ہوں۔ وہ جب حضور کی بارگاہ میں آئے، صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا، عرض کیا لجپال میں نے آج آپ کو ایک بات بتانی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کون سی بات ہے؟ آقا میری شادی ہوئی ہے، میں نے ایک خاتون کے ساتھ شادی کیا، انا صاحبہا، وہ میری زوجہ ہے، وہ میری بیوی ہے، آقا میرا بڑا خیال رکھتی ہے، آقا میرے کپڑوں کا بھی اس نے بڑا خیال رکھا گیا، میرے کھانے کا بھی اس نے بڑا خیال رکھا گیا، لیکن آقا کانت تشتمو کا،
ایک دن اس نے آپ کو گالی دی ہے، ایک دن اس نے آپ کی شان میں گستاخی کیا ہے۔ آقا پھر مجھ سے برداشت نہ ہوا، آقا میں نے اس کی خدمت نہیں دیکھی کہ یہ تو میرا بڑا خیال رکھتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرا بستر لگاتی ہے، میرے برتن دھوتی ہے، میں نے کسی چیز کا خیال نہیں رکھا۔ آقا اور تو اور لی منہا ابنان، اللہ نے اس سے مجھے 2 بیٹے عطا کیے ہیں۔ آقا وہ 2 بیٹے ہی نہیں، مثل اللؤلؤتین، وہ میرے دونوں بیٹے ہیروں کی طرح ہے۔ یہ حدیث بنا وہ دونوں بیٹے ہیروں کی طرح گئے۔ کانت بھی رفیقتن، آقا وہ میری زوجہ گئے، لیکن ایک دن جب اس نے آپ کو گالی دی تو مجھے اپنے بچے بھول گئے، مجھے بیوی بھول گئی، مجھے خاندان سب کچھ بھول گیا۔ آقا وہ سوئی ہوئی تھی، میں نے اس کے سینے میں کھنجر رکھ کے اس کے جسم سے اتار کے اس کے بستر کو بھی گول کر دیا۔ اور سنو میرے نبی نے کیا فرمایا، میرے آقا نے فرمایا الاشہدو ان دمہا حدرن، میرے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ اس کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا، اس کو پھانسی نہیں دی جائے گی، اس سے دیت نہیں لی جائے گی، اس کو گولی نہیں ماری جائے گی، اس کو نہیں لٹایا جائے گا، اس نے میرے گستاخ کو واصل جہنم کیا گا۔ میں اللہ کا رسول اعلان کرتا ہوں اس پہ خون معاف ہو گیا گا۔ پھر صحابہ نے دسیا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب حجت تساں سارے نہیں پڑھیا، جڑے چھٹیاں نے حضرات ہوئے وہ بھی ذرا مل کے پڑھو۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے۔ گجرات والے منکر سن لے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے۔ اور یار کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا گئے۔ ہے کوئی میرے آقا کی حد بیان کرنے والا؟ کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے۔ جنہاں نوں نیند نہیں آئی وہ بھی پڑھو نا، تے جنہاں 8 پیرا روزہ رکھیا ہے وہ بے شک نہ پڑھو، تے جنہاں سحری ٹائم میں دہی کھا دی ہے وہ بھی پڑھو ذرا۔ ارے کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ پڑھو پڑھو یار، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان لوگ۔ اگر کسی نے حدیث پاک کی تصویر لینی ہو تو وہ بعد از نماز جمعہ لے سکتا ہے۔ یہ ہیڈ لائن میں نے کی ہوئی ہے ساری حدیث عربی میں، لیکن کوئی نام مننے تو انہوں ڈانگ اسی نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ابو جال ابو لہب اور چاند ٹوٹدا ویکھ کے نہیں سی منیا، تو جنہاں نہیں کچھ ویکھیا انہاں سب کچھ ہی منیا ہویا ہے، انہاں سب کچھ ہی منیا ہے۔ اچھا یہ ہے ناموس رسالت کے پہرے داروں جاگتے رہنا۔ اے سنن ابن ماجہ، یہ بھی حدیث کی کتاب ہے،
ਭਾਵੇਂ ਮਦਰਸਾ ਹੋਵੇ ਸੁੰਨੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਵਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਦੇਵਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਹਰ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 6 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਦੌਰਾ ਹਦੀਸ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਖੁਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਦੌਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਦੀਸ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਲ ਖੱਜਾ ਗੱਜ ਭਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਹਦੀਸ ਸੁਣੋ ਬੜਾ ਲੁਤਫ ਆਏਗਾ। ایک صحابیہ سی جنہ دا نام سی حضرت صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتی ہیں میں حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ فرماتی ہیں آپ بیٹھی ہوئی تھی تو آپ نے اپنے ساتھ ایک نیزہ رکھا ہوا تھا۔ نیزہ جانتے ہیں نا، جو تلواروں کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے جنگ میں۔ میں نے کہا امی جی آپ کا نیزے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا امی جی آپ کا نیزے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ان کے الفاظ سنیں۔ انہوں نے کہا نَقْتُلُ بِهِ هَذِهِ الْأَوْزَاغَ، میں اس نیزے سے چھپکلیوں کا آپریشن کرتی ہوں، چھپکلی مارتی ہوں۔ یہ جس کو ہم کوٹ کرلی کہتے ہیں، چھپکلی کہتے ہیں، ہر زبان کے اپنے رنگ ہیں، چھپکلی کہتے ہیں۔ اور یہ حدیث لکھ کر آج سپیکروں والا آیا تھا سپیکر کچھ صحیح کرنے کے لیے، تو میں جب یہاں پہ آ کے نعت پڑھ رہا تھا تو میں پہلے بھی بتا رہا تھا، ہمارے بڑے محترم فیاض صاحب انہوں نے اعتکاف کیا ہوا ہے، یقین جانے میں نعت پڑھ رہا تھا، یہ جھاڑو کے ساتھ وہ دیوار پہ لٹکی ہوئی چھپکلی کو مار رہے تھے۔ تو میں نے کہا یہ حدیث پاک جو ہے ادھر سے پڑھ کے آیا ہوں، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں اس سے چھپکلیوں کو مارتی ہوں۔ کیوں مارتی ہوں؟ اِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا أُلْقِيَ فِي النَّارِ، ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں بھیجا جانا تھا تو آگ کو 1 مہینہ پہلے جلایا گیا تھا، اس آگ میں اس چھپکلی نے پھونکے مارے تھے۔ کیا کیے تھے؟ بولو تو صحیح یار، کیا کیے تھے؟ پھونکے مارے تھے۔ اگلے الفاظ سنیں من ٹھنڈا ہوگا۔ لم تکن فی الارض دابۃ الا اطفأت النار۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سرکار نے فرمایا دنیا میں جتنے بھی جانور تھے ان کی آرزو یہ تھی کہ کاش ہم آگ کے قریب ہوتے تو ہم آگ کو بجھانے کی کوشش کرتے، جیسے تیرا میرا ایمان ہے، کاش ہم اس گستاخ کے قریب ہوتے تو ہم اس کے سینے میں کھنجر تھوپتے۔ اسی طرح میرے نبی نے فرمایا لم تکن فی الارض دابۃ، پوری دنیا میں جتنے جانور تھے ہر جانور کو اللہ کی طرف سے یہ علم ہو گیا تھا کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی ہے، ہر جانور کے اندر تڑپ تھی، کاش ہم آگ کے قریب ہوتے تو ہم آگ کو بجھاتے۔ مجھے بتاؤ ایک کبوتر ہی ہے، اگر یہ قریب ہوتا یہ کتنا بجھا لیتا؟ ایک چڑیا ہے، اگر یہ قریب ہوتی تو یہ کتنا بجھا لیتی؟ بات اصل اور ہے، سبحان اللہ کا ذرا بات اصل اور ہے۔ میرے نبی نے فرمایا دنیا میں کسی اور جانور نے دل میں خواہش بھی نہیں کی کہ کاش ہم قریب ہوتے تو ہم اس آگ کو اور بڑھاتے۔ اچھا چھپکلی کی کتنی کو پھونک تھی کہ جس سے وہ آگ بڑھتی جا رہی تھی، لیکن اس کی نیت بری تھی، اس کا ارادہ برا تھا، اس کا کام برا تھا۔ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، وہ اللہ کے نبی کی عزت کے لیے پھونکے نہیں مار رہی تھی، وہ دشمنی میں تھی۔ وہ کہاں تھی؟ توجہ ہے ذرا، سبحان اللہ کو ذرا میں حدیث تو سمجھا نہیں ہاں۔ وہ دشمنی میں تھی،
اچھا آپ بڑے ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ آگ جو ہے نا یہ عراق میں لگائی گئی تھی، عراق میں ایک حویلی میں، اور اتنی تپش والی آگ تھی کہ اگر اس کے اوپر سے کوئی پرندہ گزر جاتا تو وہ جل کے راکھ ہو جاتا تھا. یہ عراق میں لگائی گئی تھی. اور آپ کو بتاؤں جو عراق کی سیر کرنے جاتے ہیں ان سے پوچھیں اب بھی اسی جگہ پہ گھاس نہیں آتی، گھاس نہیں آتی. توجہ طلب بات ہے. اب جس چھپکلی نے پھونک ماری تھی وہ فیصل آباد کی تھی یا عراق کی تھی؟ او بولو تو صحیح یار، او بولو ایک باری پھر. اللہ کرے تو افطاری چنگی ہوئے. او بولو کہاں کی چھپکلی تھی، پاکستان کی یا عراق کی، انڈیا کی یا عراق کی؟ لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے پوچھا گیا نیزہ کیوں رکھا ہے؟ فرمایا چھپکلی مارتی ہوں. کیا آپ کے حجرے میں آنے والی چھپکلی وہ تھی؟ لیکن اس کی نسل تھی، اس کی نسل ہے، اس کی نسل ہے. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا چھوڑنا نہیں. پہلے بار چمارو گے تو انیاں نیکیاں، دوجے چمارو گے انیاں نیکیاں، تیجے چمارو گے انیاں نیکیاں، چوتھے چمارو گے انیاں نیکیاں. اچھا کعبۃ اللہ کے پردے کے بارے میں بھی حدیث پہ موجود ہے. فرمایا اگر چھپکلی تمہیں کعبے کے پردے کے نیچے بھی نظر آئے تو چھوڑنا نہیں، اس کو تھوپنا ہے، واصل جہنم کرنا ہے. کیا اس کو وہیں پہ مارنا ہے؟ یہ ابن ماجہ پڑھ رہا ہوں، اگر کسی نے حدیث کی تصویر لینی ہو تو وہ بعد میں لے سکتا ہے. یہ ہے ناموس رسالت کے پہرے داروں جاگتے رہنا. اماں جی ہر وقت نیزہ تیار رکھتی تھی، نیزے کو سرانے کے نیچے چھپاتی نہیں تھی، چارپائی کے پیچھے لٹاتی نہیں تھی، پیٹیوں کے پیچھے چھپاتی نہیں تھی، بلکہ نیزہ سامنے ہوتا تھا، آنے والے کو بتایا جاتا تھا اور اس نیزے سے کوئی اور کام نہیں، بس گستاخ رسول کا پریشان ہوتا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے. اجے تہاڈی سارے دی آواز نہیں آئی تے ایک تہانوں پہلوں خوشخبری دے دی، اج تراویاں نہیں ہونیاں. کہیں انہاں پڑھان والے نوں ڈر نہیں پیا ہوندا جنہاں پڑھن والے نوں پیا ہوندا. تو تسی مل کے پڑھو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی. اور یار دیکھو کیسے کیسے میرے نبی کی عزت کی حفاظت کی جائے گی. ایک صحابی رسول ہے حضرت اصلع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الف سین لام عین. توجہ رکھنا میں حدیث پڑھ رہا ہوں. حضرت اصلع ان کی ڈپٹی کیا ہوتی تھی؟ میرے نبی کی اونٹنی کے اوپر حضور کی سیٹ لگایا کرتے تھے، حضور کا کجامہ لگایا کرتے تھے. اب ان کا اپنا انداز تھا. کہتے ایک دن ایسا آیا کہ میں نے اپنے ایک پیر بھائی کو بلایا، میں نے کہا رسول اللہ کی سواری پہ سیٹ تو لگا دو. وہ کہنے لگے ٹھہر جاؤ ذرا میں وضو تو کر رہا ہوں، میں وضو تو کر رہا ہوں. میں نے کہا ذرا سیٹ تو لگا دو. وہ کہنے لگے یار کتنی دیر سے تو حضور کی سیٹ لگاتا گئے، اگر آج حضور بیٹھے تو سرکار نے پوچھ لیا سیٹ بدلی ہوئی ہے تو جواب کیا ہوگا؟ فرمایا میں جانا یا میرا نبی جانے. بڑی توجہ طلب بات ہے. انہوں نے سیٹ لگا دی. میرے نبی جب اوپر بیٹھے، میرے نبی نے 1 کلومیٹر سفر کیا. میرے نبی نے حضرت اصلع کو بلا لیا اور میں اصلع مجھے یہ بتاؤ آج سیٹ بدلی ہوئی گیا یا لگانے والا بدلا ہوا گیا؟ اللہ جبال خدا کی عزت کی قسم آپ کی سواری بھی وہی ہے، آپ کا کجاوا یعنی سیٹ بھی وہی ہے. آج
لگانے والا بدلا ہوا گیا۔ میرے نبی نے فرمایا اصلا تمہیں کیا ہوا تھا؟ آقا رات مجھ پہ غسل فرض ہو گیا تھا، سردی بڑی تھی، آقا میرا جسم ناپاک تھا، میں نے غسل نہیں کیا۔ آقا میں یہ نہیں چاہتا میرے جسم پہ غسل فرض ہو، میں آپ کی سیٹ کو ہاتھ لگاؤں، یہ تو بیعت بھی ہو جائے گی۔ آقا اس لیے میں نے کسی اور کو بلا کر کہا آؤ میرے نبی کا کجامہ لگا دو۔ میرے مصطفیٰ نے نظریں جھکا لی۔ حضرت اسلام نے کہا کل انکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم۔ او لوگوں ہم اپنی جان، اپنے مال، اپنے ماں باپ سے بڑھ کے مصطفیٰ سے پیار کرتے گئے۔ آقا میرا جسم بس ناپاک تھی، میں اس واسطے تھوڑی سیٹ نو ہاتھ نہیں لایا۔ اے جے میرے نبی دے صحابہ دا عقیدہ انہاں دسیا ہے اور جسم بھی نہ پاک ہو جائے تے انہاں دیاں سیٹاں نو ہاتھ نہیں لایا جاندا۔ آج جیلم دے اندر اگر کوئی کنجر بیٹھ کے آکھے نبی تے شے ہی کوئی نہیں تے اس بدبخت نو انجی اتار دینا چاہیدا ہے۔ اور سنو میرے نبی دے غلاموں، خدا دی عزت دی قسم ہے میرے نبی دے صحابہ نے کدی حضور دا تھوک مبارک زمین تے نہیں گرن دیتا، کدی حضور دے وال مبارک زمین تے نہیں گرن دیتے، کدی حضور دی داڑھی مبارک دا وال زمین تے نہیں گرن دیتا، کدی میرے نبی وضو کرن تے وضو والا پانی نہیں گرن دیتا۔ او کیڑی قرآن دی آیت ہے کہ نبی دا وضو والا پانی نہ گرن دے ہو؟ او کیڑی حدیث سے میرے نبی نے فرمایا ہے کہ پانی نہ گرن دے ہو؟ اصل مسئلہ ہے وے حضرت سلطان بہو نے فرمایا تھی علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا تے کی لانا علم پڑھ کے وہ کیڑی قرآن کی آیت میں یہ حکم ہے؟ لیکن سنو مدینہ میں جب حضرت بلال کہتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے کہتا تھا بلال تو جھوٹ بولتا ہے معاذ اللہ۔ وہ کہتا تھا اللہ کے رسول نہیں ہے۔ جب بھی بلال کہتے تھے تو وہ زبان سے یہ بھی کہتا تھا تو جل بھی جائیں تو جھوٹ بھی بول جائیں۔ اللہ کو یہ جملے پسند نہیں تھے۔ اللہ رب العزت نے اس کا علاج کیا کیا؟ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں، اور بخاری کرنے والوں ساری بخاری پڑھا کرو، آدھی پڑھ کے ڈنڈی نہ مارا کرو۔ وہ اس کی ایک کنیز آگ اٹھا کے لا رہی ہے، آگ کی ایک چنگاری حدیث پاک میں ہے، اس کے بستر پہ گری، اس کا بستر جلا، وہ خود بھی جل گیا، اس کا خاندان بھی جل گیا۔ اگلی اذان کے وقت بلال نے پھر کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، ہولی سبحان اللہ کو ہولی آگو۔ اگلی اذان پہ پھر حضرت بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ فرمایا بلال تو سچ کہتا تھا، واقعی میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، اور جو تجھے بددعا دیتا تھا آج وہ بھی جل گیا، اس کا گھر بھی جل گیا، کنبہ بھی جل گیا۔ پھر کیا سکتے ہیں؟ دلان دے سودے کیتے نے تیرے دیدار دی خاطر، مل کے پڑھو دلان دے سودے کیتے پوچھو حضرت بلال کو لو، پوچھو حضرت سلیمان فارسی کو لو، پوچھو حضرت موسیٰ بن عمیر کو لو، پوچھو حضرت ابو ذر غفاری کو لو، جواب یہ گا زمانہ سارا چھڑ آئے تیرے دیدار۔
اور پڑھو پڑھو سارے زمانہ سارا چھڑیا اچھا حضور کی زندگی میں مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا. مسلمہ نے نا اپنے 2 قاصد بھیجے. توجہ رکھنا یہ موجود ہے ابی داؤد شریف میں. مسلمہ نے جب اپنے 2 قاصد بھیجے تو ان 2 قاصدوں نے جب آ کر حضور کے سامنے ڈیرا لگایا, حضور کے سامنے بیٹھے تو سرکار نے ان سے سوال کیا. سرکار نے فرمایا مسلمہ کو تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی مسلمہ رسول ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم میرے پاس سفیر بن کر نہ آتے, قاصد بن کے نہ آتے, تو میں تم دونوں کی گردنیں اتار دیتا. اب بڑی توجہ طلب بات ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے نوٹ کر لیا. میں نے کہا اب تو یہ آیا ہے قاصد بن کے, لیکن زندگی میں ایک بار بھی میرے سامنے آیا تو میں نے اس کی گردن اتار دینی. اب کہتے ہیں میں دمشق کے بازار میں آیا, یہ ابو داؤد شریف میں موجود ہے, ہیڈ لائن کی ہوئی میں نے. کہتے ہیں میں دمشق کے بازار میں آیا, یہ ہے ناموس رسالت کے پہرے داروں جاگتے رہنا. میں دمشق کے بازار میں آیا تو یہ آگے سے آ رہا تھا. ابن نواحہ اس کو کہا جاتا تھا. میں اس کے سامنے آیا, میں نے کہا ابن نواحہ, اور تو وہی ہے نا جس نے میرے نبی کے سامنے کہا تھا کہ مسلمہ رسول ہے؟ اس نے کہا میں وہی ہوں. تو میں نے کہا اب تو قاصد نہیں ہے, اب تو سفیر نہیں ہے, اب تو سفیر ہے نہیں ہے, اب تو قاصد نہیں ہے, تو رسول اللہ کا گستاخ ہے. عبداللہ بن مسعود نے وہاں پہ یہ نہیں کہا دمشق کا گورنر ڈھونڈے اس کو ریسٹ کریں, گورنمنٹ کی طرف اس کو لے کر جائیں, اس کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھائیں. نہیں, انہوں نے کہا علاج ادا خود ہی کرنا. تو سبحان اللہ کال بھی آکھو ادا دینا, علاج ادا خود ہی کرنا. علاج کیا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حضرت قرظہ کو کہا تلوار پکڑو اور اس کی گردن اتارو. جب انہوں نے اس کی گردن اتاری تو آپ نے بازار میں کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا لوگوں جس نے گستاخ کو مرا پڑا دیکھنا گیا اس کو دیکھ لے, کیونکہ گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا, سر تن سے جدا. تو جو شہر کوئی سیٹنگ کے ہوسٹنگ پہنچا ہوئے جو گجرات دا, اور جڑا بد وقت مسجد دے اندر داخل ہو کے کہہ رہا میں محمد ہاں, میں محمد ہاں, استغفر اللہ معاذ اللہ, تسی اوتھے تک اوہدے تک تے نہیں پہنچے, لیکن اپنے اندر باہر والے ہاتھ چوک کے اس چیز دا اقرار کر سکتے جے کہ جڑا نبی دا گستاخ ہے اور کوئی سزا سر تن سے جدا, سر تن سے جدا. پتہ چلے گستاخ نبی کی ایک سزا. ہاں چوکے آنکھوں اے رب دے فرشتے ویڈیو بنا رہے ہیں, گستاخ نبی کی ایک سزا, گستاخ نبی کی ایک سزا. ہم حکومت پاکستان سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ سٹی ہاؤسنگ ہو یا گجرات کی کوئی مسجد ہو یا پاکستان کی کوئی حویلی ہو, جس بیٹھنے والے نے, چلنے والے نے, اٹھنے والے نے میرے نبی کی ختم نبوت پہ حملہ کیا ہے اس کو فوراً اریسٹ کر کے پھانسی کے پھندے دے. پاکستان کے قانون 295C کے مطابق اس کو پھانسی دی جائے, ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کوئی غازی ممتاز جیسا اٹھ کر ان کو سینے میں گولیاں اتارے اور پھر آپ کہیں گے قانون کو ہاتھ میں لے لیا ہے. اب قانون تمہارے پاس ہے, دیر نہ کریں. اگر ایک دو کو تم نے لٹکا دیا تو باقیوں کے منہ بند ہو جائیں گے. اور غازی ممتاز قادری نے 27 گولیاں اتاری تھی. سنو, آج غازی لاکھوں لوگوں کی آنکھوں کا تارا ہے. اے غازی نے تو انہوں فون کیتا سی میرے جنازے جانا ہے. غازی دا کوئی ایک کلپ بکھاؤ جدے وچوں نہ کیا ہوئے میرے جنازے جانا ہے. آج حضور امیر اہل سنت دا فیضان ہے. کچھ لوگ کہنے نے جی صرف انہوں نے مدرسے بنائے, مسجدیں بنائی, انہوں نے صرف پڑھائی شروع کی. میں نے کہا اور غازی ممتاز قادری کو دیکھو تو صحیح, یہ مرید کس کا ہے؟
عشق رسول کا بامبڑ کہاں سے نکلا ہے؟ یہ اس اللہ کے ولی کی نظر کا کمال تھا کہ جس نے اپنے مریدوں کو چنا ہوا تھا۔ توجہ، منگولوں نے پروگرام کرایا، منگولوں نے پروگرام کرایا، عیسائیوں کی ایک جماعت آئی، اس میں سے ایک عیسائی مبلغ تھا۔ توجہ، ایسا نہیں باہر والے حضرات توجہ ہے، حدیث سن لو، توجہ نا۔ او عیسائی ایک مبلغ سٹیج پہ آیا، اس نے تقریر کرنی شروع کی۔ ادھر منگولوں کا ایک کتا باندھا ہوا تھا قلعے پہ، کتا باندھا ہوا تھا، ادھر اس عیسائی مبلغ نے تقریر شروع کی۔ جب تقریر کرتے ہیں میں بھی کر رہا ہوں تو ایسے ایسے ہاتھ کر رہا ہوں، تو جب اس عیسائی مبلغ نے میرے نبی کی شان میں بے ادبی کی، اس کتے نے اپنی زنجیر کو توڑا۔ یہ ہے ناموس رسالت کے پہرے داروں، جاگتے رہنا۔ اس نے اپنی زنجیر کو توڑا، توڑ کر چھلانگ لگائی اور اس کے سینے پہ جھپٹا۔ جب سینے پہ آیا نا تو اس مجلس میں بیٹھنے والے کچھ لوگوں نے پیچھے سے بول کر کہا، او بدبخت مبلغ، تو نے میرے نبی کی شان میں بے ادبی کی ہے، اس لیے اس کتے سے برداشت نہیں ہوا ہے۔ مبلغ پتہ کیا کہنے لگا؟ وہ کہنے لگا اصل یہ جو جانور ہیں نا یہ اشاروں سے ڈرتے ہیں، میں تقریر کر رہا تھا تو میں ایسے ایسے اشارے کر رہا تھا، اس لیے یہ اشاروں کی وجہ سے ڈرا، اس نے کہا مجھ پہ حملہ کرنے والا ہے، اس نے مجھ پہ حملہ کر دیا، اس کو باندھو۔ جب اس کو پکڑ کے دوبارہ ڈبر رسی سے باندھا گیا، ادھر یہ پھر بھونکنے لگا۔ جب اب بھونکا تو پھر اس کتے نے اپنی رسی کو توڑا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے اس کو نقل کیا ہے، امام ذہبی نے اس کو نقل کیا ہے، کتابیں میرے حجرے میں پڑی ہوئی ہیں، اگر کسی نے دیکھنا ہو تو دکھانے کو تیار ہوں۔ مولانا جمال الدین صاحب اس وقت کے بہت بڑے مبلغ تھے، وہ کہتے ہیں میں بھی اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، خدا کی قسم جب اس نے دوسری بار میرے نبی کی شان میں بے ادبی کی تو اس کتے نے اپنی رسی کو توڑ کے اس کے گلے کو دبوچ کے اس کا گلا پھاڑ دیا، اس کی وہیں پہ ڈیتھ ہو گئی۔ 40,000 ایسے لوگ تھے جنہوں نے کتے کا ناموس رسالت پہ پہرا دیکھنا دیکھ کے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ 40,000 لوگوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ یہ شان ہے۔ آج کوئی کتا بلا بھونکتا رہے، آج یاد رکھیں ہم اکثر کہتے ہیں ایتھے کوئی نرم گوچی نہیں، میرے کو کوئی نہیں، تواڈے کول خیال ہوئے تو میں نہیں کہہ سکتا، میرے کو ایتھے کوئی نرم گوچی نہیں۔ کوئی ہو مصطفیٰ کا گستاخ ہمارے جوتے کی نوک کے نیچے بھی ہم اٹھے رکھے تو وہ بھی ہم کہتے ہیں ہمارے جوتے کی بے ادبی ہے، اس کو مار مار کے ٹکڑے کرنا چاہیے۔ ارے بگایا تھا انہوں نے آسیہ ملونہ کو، بگایا تھا۔ اگر ایک بار اس عیسائیہ عورت کو پھانسی دی ہوتی، اس کو پھندے پہ چڑھایا ہوتا تو آج ان خبیث عورتوں کو کبھی جرأت نہ ہوتی میرے نبی کی عزت پہ حملہ کرنے کی۔ لیکن قربان جاؤں ادھر تو کتے بھی مصطفیٰ کی عزت پہ بہا دے رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے ہاکی کھیلی، گیند پادری کو لگی، بچے کہنے لگے پادری کو گیند دے دے، پادری نے نہیں دی، بچوں نے کہا تجھے ہمارے نبی کا صدقہ گیند دے دے، پادری نے ہمارے نبی کو گالی دی، بچوں کو خدا کی قسم اپنی گیند بھول گئی۔ آپ پڑھ اس کو، مدائن شہر کا واقعہ ہے، فاروق اعظم کی حکومت ہے، بچوں نے ہاکیاں مار 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 کے اس پادری کو عشق رسول کی گراؤنڈ میں گیند بنا کے پورا گول کر کے چھوڑا ہے۔ عیسائیوں نے کہا ہمارا پادری بچوں نے مار دیا ہے، کیس فاروق اعظم کے پاس آیا۔ صحابہ فرماتے ہیں اتنی فتح ہوئی ہے، ہم نے عمر کو کبھی اتنا خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ آج جب عمر کی بارگاہ میں کیس آیا تو عمر کہنے لگے جب کہ اس پادری نے ان بچوں کے نبی کو گالی دی تھی، یہ نہیں کہا کہ میرے نبی کو، جب کہ اس پادری نے ان بچوں کے نبی کو گالی دی تھی اور ان بچوں کے عشق رسول نے کہا ناموس رسالت کے پہرے داروں سونا نہیں جاگتے رہنا ہے، انہوں نے عشق رسول کی گراؤنڈ میں گول پورا کیا ہے۔
عیسائی کہنے لگے پھر فیصلہ کریں. فرمایا فیصلہ کیا کرنا ہے؟ کوئی خون نہیں ہے، کوئی دیت نہیں ہے، کوئی بچوں کو ریسٹ نہیں کیا جائے گا. یہ ہوتا کون ہے؟ ان بچوں کے نبی کو گالی دینے والا عمر کا یہی فیصلہ ہے. بچوں نے جو کیا ہے صحیح کیا ہے. ان بچوں کے نبی روزے میں راضی ہیں، ان کا خدا عرش پہ راضی ہے. جے گلا او علم و دین شہید کو پوچھیا سی نا، کیونکہ میں جیل چ رہ کے آیا نا ختم نبوت دی خاطر. رات نو لائٹاں بند ہو جاندیاں، جتھے چوکیدار ہوئے نا صرف اوتھے دی لائٹ ہوندی ہے، اگے پیچھے لائٹاں بند ہو جاندیاں. تو جدوں علم و دین نو کہا سی نا چوکیدار نے، یار میں روزانہ تیری لائٹ بند کردا لیکن تیری کوٹھی جو نور ہی نور ہے. حضرت علم و دین نے کیا چیئے نا ترجمہ بریلی دے شہنشاہ نے کر دیتا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے. اور پڑھو پڑھو جھوم کے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے. کوئی گجرات کا ہو، کوئی سٹی ہاؤسنگ کا ہو، کوئی لاہور شہر کا ہو، کوئی پاکستان کے کسی کونے کا ہو، سننے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائے جلے اور تو زندہ ہے واللہ تو زندہ. میری چشم عالم سے چھپ جائے. لہذا ہمارا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے، ناموس رسالت کے پہرے دار کو ہر وقت جاگتے رہنا چاہیے. بجلی بند ہوندی ہے صبر کرتے ہیں کہ نہیں؟ گیس بند ہوندی ہے صبر ہوندا ہے. گیس کی لوڈ تانوں رمضان دے وچ انہاں دسیا سحری ٹائم اننے بجے آنی ہے تے افطاری ٹائم اننے بجے آنی، تے کسے بھی احتجاج نہیں کیتا. بجلی بند صبر. مہنگائی کیوں کتھے پہنچ گیا، چینی کتھے پہنچ گئی، پٹرول کتھے پہنچ گیا، ساریاں نے، لیکن صبر. لیکن کوئی ساڑھے آقا دی شان چ گستاخی کرے تے او دے واسطے ساڑھے کو کوئی صبر نہیں، اور یہ کوئی سزا ہے. گستاخ رسول کی ایک سزا، جنہ دے ہتھاں نو کچھ نہیں ہویا وہ ہاتھ میرے نبی واسطے چکنے نے، باہر والے بھی باہر بھریا ہویا. حضرت صاحب اینو کیمرے تھوڑا کماؤ، میرے تے ہی نہ رکھیا کرو اینو ذرا تھوڑا. گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. کل ایم سی آئی اسکول کے گراؤنڈ میں 7 بجے عید کی نماز ہے.